ہر سبق یاد کر کے بھی، سب کتابیں پڑھ کے بھی، زندگی امتحان اسی باب سے لیتی ہے جسے نظروں سے گزارا نہیں ہوتا۔ ایک درویش سے کسی نے پوچھا، دن کیسے گزار رہے ہو؟ وہ رو پڑے اور کہنے لگے، گناہ گار ہونے کے باوجود رحمتیں برس رہی ہیں، سمجھ نہیں آتا کس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرت پر یا عیبوں کی پردہ پوشی پر۔ جتنا مل جائے قبول کر لیا کریں، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ جتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کرے۔ اے صبر کرنے والوں کے رب، صبر دے ان باتوں پر، ان لمحوں پر، ان لہجوں پر جن باتوں سے دل دکھتا ہے، جن لبوں میں صبر کی سارے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں اور جن لہجوں پر دل بکھر سا جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ بیٹے کو پڑھانا ایک فرد کو شعور دینا ہے اور بیٹی کو پڑھانا نسلوں کو شعور دینا ہے۔ دولت اور امیری انسان کو تھوڑے وقت کے لیے برا بناتی ہے، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند رکھتے ہیں۔ تلخ تجربات سے گزر کر کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مشعل راہ کی صورت میں ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ سسرال میں رہ کر ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ کبھی نہیں بھولوں گی، آپ جتنا مرضی اچھا بنیں، مخلصی سے رشتے نبھاتے رہیں، سب کام کریں پھر بھی بری ہی رہیں گی اور آپ کا خلوص آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا اور آپ کے پیچھے آپ کے خلاف باتیں کریں گے، اس لیے اچھا بننا چھوڑیں اور اپنے بچوں کے لیے جئیں۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کے خاموش ہو جانا کہ وہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ زندگی کی بڑی نعمت ذہنی سکون ہے، اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ مالدار ہیں۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو، یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کا طعنہ دیا جاتا ہے، نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے، بس رحم اور کرم کے پردوں سے ہم گناہ گاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ ہر انسان نہیں جانتا اللہ کب، کہاں اور کس طرح اپنے بندے کو اپنے بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق توڑتے دیکھتے ہیں مگر اس سے جڑا شر نہیں جانتے، مگر وہ رب خوب جانتا ہے، وہ بڑا جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپے رازوں اور نیتوں کو۔ مخلص ہونا دنیا کا سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے مگر اچھے الفاظ تو دے سکتے ہیں نا۔ الفاظ لہجہ نہیں رکھتے مگر تاثیر تو رکھتے ہیں۔ شاید آپ کے الفاظ کسی کے لیے راحت، کسی کے لیے شفا، کسی کی امید اور کسی کا مرہم اور کسی کے لیے راہ نجات بن جائیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے اپنے تک پہنچنے کا۔ یقین جانے وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں رقم کر جاتے ہیں۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور وہ انسان ہے جو دھوکہ ملنے پر بھی دوسروں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ اپنے اندر ایسے شخص کو تلاش کیجیے جسے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا آتا ہو۔ لباس دے اجلے لوگ من دے میلے لگدے پھردے نے، ماں جائے بھی قدر کوئی نہ، منہ بولے رشتے نبھاندے پھردے نے۔ بندہ مخلص ہو جائے تو لوگ بے وقوف بنانے لگ جاتے ہیں۔ قدرت کا قانون، جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہے وہ بھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو، بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو، تم دیکھو گے تقدیر عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب لے گی، وہ مہلت دیتی ہے، نظر انداز نہیں کرتی۔ ہوس خور انسان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ ضروریات زندگی کے مل جانے پر مطمئن اور خوش نہیں رہتا، بلکہ اور زیادہ کی تلاش میں رہتا ہے۔ حیات زندگی کے سب سے قیمتی لمحات وہی ہیں جو یاد الہی میں گزر جائیں۔ اپنی ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ بھی میسر نہ ہونے دیں۔ تعلقات میں معاہدے نہیں رکھے جاتے، سو جو جہاں بچھڑنا چاہے فی امان اللہ۔
جو کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں اس کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، بس ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ زندگی میں سب سے قیمتی تحفے اگر کسی کو دینے ہوں تو وہ دعائیں، وقت، اعتماد، ایمانداری اور مخلصی دیں۔ احساس کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے صرف انہیں جو آنکھیں نم اور دل نرم رکھتے ہیں۔ نرم مٹی میں ہی پورا پودا پروان چڑھتا ہے، پتھریلی زمینوں کے مقدر میں تو جھاڑیاں اگتی ہیں۔